مجھے انٹرویو دینا بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام انیا الفاور والا ہے اور میں ریحان اسکول کرنگی کیمپس میں لیول 1.5 کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ریحان اسکول منور کیمپس میں ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کرتا ہوں۔ تو آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست جو گیسٹ موجود ہیں، شاذیب مارکیٹنگ والے، جو کہ ریحان اسکول منور کیمپس کے فیسیلیٹیٹر ہیں۔ تو آج ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں۔ تو السلام علیکم شاذیب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک۔ انیال بھائی آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ جی جی بالکل، میں ٹھیک ہوں۔ تو شاذیب بھائی، شروع کرنے سے پہلے آپ بتائیں، آپ نے انٹروڈکشن کروا دیں آڈینس کو کہ شاذیب مارکیٹنگ والا کون ہے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کے آڈینس کو السلام علیکم، اینڈ میرا نام جو ہے شاذیب مارکیٹنگ والا ہے اور میں ریحانی اسکول منور کیمپس میں ایز اے فیسیلیٹیٹر ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو میری ایکسپرٹیز ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے ہیں، اور میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر بہت ہی زیادہ ایکسپرٹ ہوں اور اس کے اندر بہت زیادہ مہارت رکھتا ہوں۔ اور جو ہے جو میری ایجوکیشن ہے وہ میٹرک ہے۔ اچھا جی، زبردست زبردست، صحیح کہا ہم نے۔ تو شاذیب بھائی، میں پوچھنا چاہوں گا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ آپ نے کہا آپ ایکسپرٹ ہیں، تو سب سے پہلے بتائیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے، مطلب واٹ از ڈیجیٹل مارکیٹنگ؟ جی، یہ آپ کا کویشچن ماشاء اللہ سے بہت اچھا کویشچن ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے۔ بیسیکلی بہت سارے لوگوں کو جو ہے مارکیٹنگ کے بارے میں نہیں پتہ۔ میں آپ کو اگر بتاتا چلوں کہ مارکیٹنگ ہوتی کیا ہے۔ اچھا، ایک تو ہوتی ہے مارکیٹنگ، ایک ہوتی ہے سوشل مارکیٹنگ اور ایک ہوتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ آپ نے سنا ہوگا ای کامرس کا نام۔ اچھا، ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے نا، بالکل مطلب کہ ملتے جلتا کام ہے یہ۔ اگر ہم ای کامرس پہ اپنی ایک ویب سائٹ بناتے ہیں، جیسے کہ میں مثال دوں آپ کو شوپیفائی کی، تو میں نے شوپیفائی پہ اپنا ایک اسٹور بنایا، اپنی ایک ویب سائٹ بنائی۔ اگر میں اردو میں کہوں تو میں نے ایک اپنی دکان بنائی آن لائن۔ تو اس شاپ میں جو ہے جو میں نے پروڈکٹس رکھی ہوئی ہیں یا جو میری سروسز ہیں کچھ بھی ہے، تو اس کی جو ہے لوگ مارکیٹنگ کرتے ہیں، تو اس کا نام بیسیکلی ہوتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ اچھا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی کیسے؟ اگر ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک پر جو ہے اکثر ہم ایڈز دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے اتنی کی ہے اور اتنی کی مل رہی ہے، مطلب مختلف برانڈس کے جو ہے ایڈز آتے رہتے ہیں ہمارے پاس، تو وہ یہی کہلاتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ اس کی جو ہے مارکیٹنگ ہو رہی ہے بیسیکلی۔ اب جیسے کہ ہمارے پاس سوشل میڈیا کے اندر ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، اور یہ فیس بک مارکیٹنگ ہے، انسٹاگرام مارکیٹنگ ہے، ٹک ٹاک مارکیٹنگ ہے، اور ایسے بہت سارے چھوٹے پلیٹ فارم ہیں جس میں مارکیٹنگ ہوتی ہے۔ یہ اس پورے سسٹم کو جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے ہیں۔ اوکے، ویری گڈ، زبردست۔ تو شاذیب بھائی، میں نیکسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہوتی کیسے ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ، مطلب کیا کرنا کیا ہوتا ہے جس سے پیسے بنے؟ جی، یہ بھی آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوتی کیسی ہے اور پیسے کیسے بنے۔ اچھا، پیسے تو آپ کو سب سے پہلے خود بنانے ہیں، اور پیسے جو ہے خود ہی کمانے پڑتے ہیں۔ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ اتنی زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہے، ایزی ہے اگر کوئی سمجھ کے کرے۔ اچھا، ہم جو ہے فیس بک پر ایڈ، میں ابھی صرف فیس بک کی مثال لے رہا ہوں کیونکہ فیس بک جو ہے ایک بہت بڑی مارکیٹ پلیس ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے۔ تو ابھی جیسے کہ میں نے ایک پوسٹ لگائی اپنے ویب سائٹ کی، جو میں نے ویب سائٹ پہ اپنے پروڈکٹس ڈالے ہوئے ہیں، میں پروڈکٹ بھی لے لیتا ہوں۔ اگر میں نے شوز ڈالا ہوا ہے ایک پروڈکٹ اپنی ویب سائٹ پہ، اس کے میں پکچرس لوں گا، اس کی اچھی فوٹوگرافی کروں گا۔ میں نے پکچرس لی اپنی جو ہے فیس بک پیج پہ یا فیس بک پروفائل پہ، کچھ بھی اس پہ میں نے اپلوڈ کر دی۔ اچھا، اپلوڈ کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے نیچے ہمارے پاس آتا ہے بوسٹ آن کا بٹن بھی آتا ہے،
اور اس کے علاوہ جو ہے مونیٹائز کا آپشن بھی آتا ہے. اچھا بہت سارے لوگ جو ہے بوسٹ کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ریچ بھی اچھی خاصی آتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آرڈرز نہیں آئے یا ہمارے پاس کلائنٹس نہیں آئے. اگر وہ سروس سیل کرتے ہیں تو ان کے پاس کلائنٹس نہیں آتے. اچھا یہ سب سے بڑی پرابلم جو ہوتی ہے نا ہمارے اس بوسٹ آن کرنے کے لیے، بوسٹ پوسٹ کرنے کے لیے، اس کے اندر بہت سارے آپشنس آئے ہوئے ہوتے ہیں. اس میں سب سے اہم آپشن جو ہوتا ہے، سب سے قیمتی آپشن جو ہوتا ہے وہ آڈینس سلیکٹ کا ہوتا ہے. اچھا ہم جو ہے نا آڈینس سلیکٹ کو بھول جاتے ہیں. وہ آٹومیٹکلی فیس بک پھر آٹومیٹکلی آڈینس سلیکٹ کر دیتا ہے، تو اس سے ہمیں بہت زیادہ ڈیمیج پڑتا ہے. ہمارے پیسے بھی ویسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ جو ہے مختلف لوگوں کو ہماری پوسٹ دکھا دیتا ہے. اچھا اس سے ہوتا کیا ہے، اب جیسے کہ میں نے ایک گرافک ڈیزائننگ کی ایک پوسٹ بنائی اور میں نے کہا کہ میں ایک گرافک ڈیزائنر ہوں اور میں جو ہے آپ لوگوں کا یہ کام کر سکتا ہوں. اب میں نے یہ پوسٹ بنا کے میں نے پوسٹ کر دی. اب آڈینس میں نے سلیکٹ کیا اور آڈینس کے اندر جو ہے میں نے ایج لمٹ جو ہے اس کے اندر ایج لمٹ کے اندر گیا، پھر جینڈر کے اندر گیا کہ یہ میلز دیکھیں، فیمیلز دیکھیں یا بوتھ دیکھیں. اور اس کے علاوہ جو آڈینس ہے، آڈینس ہمیں خود ہی سوچنا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر میں ہمارے پاس کلائنٹس بن کے آ سکتے ہیں یا 18 سال کے اوپر ہی ہمارے پاس آ سکتے ہیں. تو یہ پورا ایک اسٹریٹجیز ہے اور یہ بہت بڑا پروسیس ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس پہ 1-2 گھنٹے کا لیکچر میرے خیال سے ہو جائے گا صرف بوسٹ پوسٹ پہ. اس کے علاوہ جو ہے مونیٹائزیشن پہ الگ ہی اس کا ایک پروسیس ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پروسیس ہے اور فیس بک مارکیٹنگ میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا کام ہے. اور یہ جس کو آ گیا میں کہتا ہوں کہ وہ پھر ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو ہے چیٹا ہے. اچھا جی، بہت زبردست، بہت صحیح جو ہے آپ نے بتایا. یہ کیا نام ہے، بوسٹ پوسٹ کے بارے میں بہت آتا تو ہے لیکن کبھی ہم نے ٹرائی نہیں کیا. تو تھینک یو سر بھائی بتانے کے لیے. تو میں آپ سے نیکسٹ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ریحان اسکول کا مطلب آپ کو کیسے پتا چلا اور آپ نے ایز اے فیسیلیٹیٹر مطلب کیوں جوائن کیا؟ جی ریحان اسکول کا تو مجھے 3 سے 4 منتھس پہلے پتہ چلا تھا اور میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھا کہ میں ریحان اسکول کو جوائن کروں. اچھا میری ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ کیوں بنی، وجہ کیا تھی. آج سے 1.5 سال 2 سال پہلے میں یہی سوچا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور میں ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں جو ابھی پاکستان میں ریسنٹلی چل رہی ہے، میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا، لیکن جو وہ پڑھا رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس سے کوئی بچوں کو فائدہ نہیں ہے. ہاں بچوں کو صرف یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ ان کو شعور مل سکتی ہے بس، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں مل سکتا. تو میری جو ہے زیادہ دلچسپی بھی نہیں تھی پڑھائی وغیرہ میں، جو باقی ایجوکیشن ہے اس میں میری دلچسپی نہیں تھی. تو جب میں نے ریحان اسکول کے بارے میں نے تو سب سے پہلے ریحان اسکول کا جو ایڈ ہے وہ سر ریحان کے فیس بک پیج پر دیکھا تھا. میں اسکرولنگ کر رہا تھا تو سر ریحان کی ویڈیو آ گئی تھی. اچھا سر ریحان کی جو میں سر ریحان کو آج سے تقریباً 4 سال پہلے ہی میں جانتا ہوں اور ان کو بہت زیادہ لائک بھی کرتا تھا، فالو بھی کرتا ہوں. ان کی ایک بک بھی تھی سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی ایک بک تھی ان کی، اور وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ بک تھی. میں کہتا ہوں کہ اس سے جو ہے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا. اس کے بعد میں سر ریحان کو فالو کرتا ہوا آ رہا ہوں. سب سے پہلے تو مجھے کورنگی کیمپس کا پتہ چلا تھا، لیکن مجھے کورنگی کا انوائرمنٹ زیادہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں وہاں پہ نہیں گیا اور میں نے جو ہے یہاں پہ پریفرینس کیا منور کیمپس کو. اور جب میں نے وہ ایڈ دیکھا اس کے بعد میں اگلے دن ہی صبح ریحان اسکول منور کیمپس وزٹ کرنے آیا. اور میں نے یہاں پہ جو یہاں کا جو انوائرمنٹ تھا، یہاں کے جو بچے تھے، اتنی شارپنیس، اتنا کانفیڈنس، اور مطلب مائنڈ بلوئنگ بچے یہاں پہ جو ہے پڑھ رہے تھے. اور یہاں پہ جو پڑھایا جا رہا تھا اے آئی سے ریلیٹڈ، وہ تو بالکل ہی امیزنگ، مطلب مائنڈ بلوئنگ چیز تھی. تو بس میری جو ایکسائٹیڈ تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور بس میں نے یہ ٹھان لیا تھا کہ مجھے یہاں پہ انٹر ہونا ہے اور مجھے یہاں پہ جو ایز اے فیسیلیٹیٹر جوائن ہونا ہے انشاءاللہ. اور میں آج آپ کے سامنے. اچھا جی، ویری گڈ، بہت زبردست. تو شاہد بھائی آپ بتائیں کہ
جب آپ کا فرسٹ ڈے تھا ریحان اسکول منور کیمپس میں ایز اے فیسیلیٹیٹر، کیا ایکسپیرینس تھا آپ کا فرسٹ ڈے میں، اور ابھی جو آپ کا جو ڈے چل رہا ہے پتہ نہیں کون سا اس میں، اور آپ کے فرسٹ ڈے میں آپ کو کیا ایکسپیرینس نظر آتا ہے؟ کیا آپ کو جیسا آپ کو لگتا ہے کہ پہلے نہیں تھا اور اب ہے، اور اسٹوڈینٹس کے بیہیویئر، ان سب چیزوں کے بارے میں بتائیں۔ جی یہ بھی آپ کا بہت زبردست کوشچن اور بہت اچھا کوشچن ہے۔ اچھا، میرا فرسٹ ڈے جو تھا وہ میں تھوڑا سا نروس تھا، کیونکہ جب ہم کہیں نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے نروس ہو جاتا ہے انسان۔ اچھا، جب میں نروس ہوا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے یہاں پہ کوپریٹ کیا، اور بہت ساری چیزیں مجھے یہاں سیکھنے کو ملی۔ سب سے پہلے تو کوڈنگ وتھ اے آئی۔ اچھا، کوڈنگ وتھ اے آئی میں نے بہت ایسی چیزیں سیکھیں جو میں یقین ہی نہیں کر پاتا تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے دنیا کے اندر۔ تو اب جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کوڈنگ کے ذریعے، کوڈنگ وتھ اے آئی کے ذریعے جو ہے ہم بالکل کم ٹائم میں ایسی چیزیں بنا لیتے ہیں کہ بہت کم لوگ وہ بناتے ہیں، اور اگر بناتے بھی ہیں تو بہت زیادہ ٹائم میں بناتے ہیں۔ فرسٹ تھنگ تو یہ ہو گئی۔ سیکنڈ تھنگ یہاں پہ جو ہے کانفیڈنس۔ اگر کسی کو اپنا کانفیڈنس لیول اپ کرنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ ریحان اسکول منور کیمپس، ریحان اسکول یا فاؤنڈیشن میں آپ انٹر ہو جائیں، آپ کا کانفیڈنس لیول ایسی بلٹ ہو جائے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا، میرا کانفیڈنس یہاں پہ بہت زیادہ بلٹ ہوا ہے۔ اور تھرڈ تھنگ کہ میری جو کمیونیکیشن اسکلس تھیں وہ بھی بہت زیادہ اچھی ہو گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو میری یہاں پہ بہت سارے جو ہم ٹاسک کرتے ہیں، انٹرویوز ہو گئے، کال این ہو گیا، انگلش کمیونیکیشن اسکلس ہو گئی، مطلب بہت ساری چیزیں جو ہیں ہماری یہاں پہ اچھی ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں کے جو بچے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں، فرینڈلی ہیں، اور بہت زیادہ مطلب تنگ بھی نہیں کرتے، اور تنگ کرتے بھی ہیں اور تنگ کرتے بھی نہیں ہیں۔ تو بس ہیں، نارمل ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہی چل رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی چل رہے ہیں۔ اچھا جی، زبردست زبردست۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ کوئی ایسا فیسیلیٹیٹر ہو آپ کے یہاں ہی جو بہت صحیح کام کر رہا ہے اس وقت، تو کون ہوگا وہ؟ جی یہ بھی آپ کا جو ہے نا بہت انٹرسٹڈ کوشچن ہے میرے لیے۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں خود کو ہی بولوں گا، کیونکہ سب سے زیادہ کام تو میں ہی کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے آپ لوگوں کو تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے کیسے کام کر رہے ہیں، کیونکہ میں اور فواد بھائی جو ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے مارننگ کی شفٹ بھی ہوتی ہے، ایوننگ کی شفٹ بھی ہوتی ہے، اور باقی اسکول سے ریلیٹڈ بھی کام ہوتے ہیں۔ اور میں اگر آپ لوگوں کی بات کروں تو سب سے پہلے جو ہے مجھے انیال آپ جو ہے سب سے بیسٹ لگتے ہیں، کیونکہ آپ کو جو ٹاسک دیا جاتا ہے آپ وہ کام پہ لازمی کرتے ہیں، اسی ٹائم پہ کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ ہو گئے، اور سیکنڈ نمبر پہ جو ہے میں اگر کہتا ہوں تو وہ جو ہے صلاح الدین ہے۔ وہ پہلے کرتا تھا جی مجھے ایسا لگ رہا ہے شادی بھائی کا تھوڑا انٹرنیٹ ایشو ہو گیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں۔ جی جی دیکھیں، ان کا جو ہے نیٹ ایشو ہی ہوا تھا، یہ آ گئے۔ جی شادی سوری، بھائی میرے کنٹینیو نیٹ کا کریں۔ تھوڑا سا ایشو ہو گیا تھا۔
جی میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ سیکنڈ جو ہے صلاح الدین، جو ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی، اور اس کی پوسٹ جو ہے دڑا دڑ آ رہی ہیں، وہ شاید ہمیں بھی پیچھے چھوڑ دے، بٹ انشاءاللہ ہم سب نے جو ہے ٹیم ورک کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹیم ورک جو ہے نا از دا بیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیم ورک کی جو ہے ہمیشہ کامیابی ملتی ہے. جی جی، یہ ہم نے بالکل صحیح بات کی ہے، بہت زبردست میں کہنا چاہوں گا ہم نے بات کی، کیونکہ ٹیم ورک سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اگر ٹیم نہیں ہوتی تو ورک نہیں ہوتا. بالکل یہ آپ نے صحیح بات کی ہے. تو شاہزیب بھائی، میں نیکسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ بتا رہے تھے آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں، تو آپ مطلب ایکسپرٹ بننے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا، آپ نے یہ سب چیزیں کہاں سے سیکھی، مطلب کیسے اور کب اور کہاں اور کیوں، ایسا بتائیں. جی مجھے جو ہے نئی چیزیں سیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے، اور نئے چیزیں اسکلس وغیرہ. اچھا میں جو ہے مجھے کہیں پہ بھی موقع ملے گا اسکل سیکھنے کا تو میں لازمی جاؤں گا اسکل سیکھنے. اچھا سب سے پہلے تو مجھے یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو میں نے سیکھی ہے، میرا ایک فرینڈ تھا جو کسی اور کے لیے کام کرتا تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بیس پہ، وہ بھی بالکل ایکسپرٹ تھا اور اچھا کام کرتا تھا وہ. تو ایسی ہی میری اس سے دوستی ہوئی، اور میں جو ہے اس کے ساتھ لگا رہا اسی کام کے اندر. اچھا وہ مجھے جو ہے اپنے کام ہی کرواتا تھا، میں اس کے کام کرتا تھا، وہ مجھے سمجھاتا تھا کہ بھائی یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، اور تم نے ایسے کرنا ہے، مجھے سبمٹ کرا دینا. میں اس کا آپ سمجھیں کہ اسسٹنٹ تھا، بغیر پے کیے ہوئے، بغیر وہ نہ مجھے کوئی چارجز دے رہا تھا، بس مجھے ایک یہ اپورچونیٹی مل رہی تھی کہ میں جو ہے اس سے فری میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ رہا تھا. اچھا یہ اس نے جو سیکھا تھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے جو ہے 12 منتھس میں سیکھا ہے، اور میں نے جو ہے پوری ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے میں نے اس سے 2 منتھس میں سیکھی تھی، اور میں نے جو ہے بہت اچھی سیکھی تھی. اچھا جہاں پہ وہ کام کرتا تھا انہوں نے جو ہے مجھے انوائٹ کیا اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے، لیکن میری اس ٹائم کچھ مصروفیات تھی، اور میں اسکول جاتا تھا، تو اسی وجہ سے جو ہے میں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. واہ جی زبردست، بہت صحیح. تو میں نیکسٹ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ریحان اسکول میں بھی تھوڑا کریں نا، وائرل کریں پوسٹ وغیرہ جو ریحان اسکول منور کیمپس کی، کہ اس میں جو ہے لائکس نہیں آتے، بہت کم لائکس آتے ہیں. اور میں چاہوں گا کہ ریحان اسکول منور کیمپس کی بھی ریچ بڑھے، تاکہ اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے دیکھیں اور جانے ریحان اسکول منور کیمپس کیا ہے. جی یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، آپ نے بہت زبردست بات کی. اچھا ریحان اسکول فاؤنڈیشن کی جو ہے الگ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے مارکیٹنگ کی، اور وہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اور میں اگر کروں گا بھی تو اس پہ میری جو ہے پیسے لگیں گے، کیونکہ مارکیٹنگ ہمیشہ پیڈ ہوتی ہے، ان پیڈ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. تو وہ پیڈ ہے، اس لیے انشاءاللہ جب میرے پاس اتنی گنجائش ہوگی، اتنا بجٹ ہوگا، تو میں ضرور ریحان اسکول کے لیے ایک مارکیٹنگ ایک کمپین چلاؤں گا، اور جس سے بہت زیادہ ان کو ریچ ملے گی انشاءاللہ. اچھا جی، زبردست زبردست، ویری گڈ. تو میں نیکسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ریحان اسکول منور کیمپس سے پہلے آپ نے ایسے بولا ریحان اسکول کورنگی کیمپس بھی وزٹ کیا، لیکن میں پوچھنا چاہوں گا آپ نے وہ کیوں نہیں جوائن کیا، یہ کیوں جوائن کیا؟ ریحان اسکول کورنگی کیمپس جو ہے میں نے آج سے 3 سال پہلے وزٹ کیا تھا ود فادر. اور بس میرے جو فادر ہیں اس ٹائم وہ میرا ڈیسیشن لیتے تھے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور آج الحمدللہ میں اپنا ڈیسیژن خود لیتا ہوں. میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں اپنے ڈیسیشن خود لے سکوں. اچھا اس ٹائم جو ہے پپا کو آئی تھنک انوائرمنٹ اچھا نہیں لگا،
یا اسکول جو ہے سمجھ نہیں آیا. اچھا وہ ہے بھی تھوڑا سا بالکل سائڈ ایریا پہ نا, جہاں پہ ہم رہتے تھے ہمارے سے آئی تھنک 1.5 گھنٹہ جو ہے دور تھا. تو اس لیے پپا نے جو ہے زیادہ ریفرنس نہیں کیا کہ بھائی تم جاؤ یا کچھ. انہوں نے کہا کہ تمہیں لگنا ہے. میں نے کہا پپا ابھی سمجھ نہیں آ رہی, انشاءاللہ ایز اے فیوچر میں انشاءاللہ جوائن کروں گا. تو میرا مائنڈ سیٹ تھا کہ میں جوائن کروں گا, اور آج الحمدللہ میں نے جوائن کیا, اور میں بڑا فخر کرتا ہوں اس بات پہ کہ میں جو ہے ریحان اسکول کا پارٹ ہوں. جی بہت زبردست, ویری گڈ نا, نائس. تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن ہوگا کہ ابھی تک آپ نے کتنے انٹرویوز لیے ہیں, اور انٹرویوز لینے کے کیا فائدے ہوتے ہیں. مطلب ریحان اسکول کا جو پورا سسٹم ہے ریحان فاؤنڈیشن میں, اس میں کوئی پرنسپل ہو, کوئی فیسیلیٹیٹر ہو, کوئی اسٹوڈنٹ ہو, کوئی جو بھی ہو, سب کو انٹرویوز کرنے ہیں. تو انٹرویوز کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں, اس بارے میں بتائیں. دیٹس ریئلی گڈ کویشچن. اچھا انٹرویوز کا جو ہے, میں اگر اپنی بات کروں تو بہت زیادہ ہمیں اس سے جو ہے نا, میں کہوں تو بہت زیادہ فائدہ ہمیں اس سے ہوتا ہے. فرسٹ فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا ہمیں لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اب جیسے کہ آپ کو میرے بارے میں اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوگا اور اتنی زیادہ نالج نہیں ہوگی, تو جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ جو ہے زندگی کے اندر, میری لائف جرنی کے اندر یہ مشکلات آئی, پھر میں نے اس کو ایسے فیس کیا, تو اس کا رزلٹ کیا ہے. مطلب ہم ایسے کویشچن کرتے ہیں جو باقی لوگ ہیں, تو ان سے ہم یہ کرتے ہیں, اور ان سے یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ سکسیزفل لائف جی رہے ہیں تو آپ کس وجہ سے جی رہے ہیں. تو ہمیں مطلب ایک ہوتی ہے نا کہ ایک کامیاب انسان کی اور ایک فیلئر کی لائف جرنی کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو ہم اپنے ڈیسیشن کو آسان طریقے سے اس کو جو ہے نا لے سکتے ہیں. اب جب ہم بہت سارے لوگوں کو جانیں گے, ان کے لائف جرنی کے بارے میں جانیں گے, تو ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے پر آسانی ہوگی. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسک لینا پڑے گا, لیکن جب ہم جان چکے ہوں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ جی مجھے ایسا لگ رہا ہے ان کا تھوڑا انٹرنیٹ ایشو ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں, شاید تھوڑی دیر میں جوائن کریں. اصل میں نیٹ ایشو وغیرہ جو ہو رہے ہیں آج کل دنیا میں بہت زیادہ, کیونکہ جو آپ کو پتہ ہے سمندر میں شارک ہوتی ہیں, وہ انٹرنیٹ کی وائرس کو ڈیمیج کر دیتی ہیں, جس وجہ سے بہت زیادہ انٹرنیٹ ایشو ہوتا ہے. کچھ ایسی بھی ہوتا ہے کہ ہواؤں سے سگنلز ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں جس سے انٹرنیٹ ایشو ہو جاتے ہیں, لیکن ریزولو بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم تھوڑا ویٹ کرتے ہیں شادیب بھائی کے آنے کا. امید ہے آپ لوگ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوں گے اس انٹرویو سے. شادیب بھائی جیسے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں, اور مطلب ایکسپرٹ ہیں تو مطلب بہت کچھ آتا بھی ہوگا اور کماتے بھی صحیح ہوں گے. تو امید ہے ہم بھی ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ہوتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. مجھے دیکھیں انٹرنیٹ ایشو یہ اب ان کی اسکرین ہٹ گئی ہے, تو ہم تھوڑا بہت ویٹ کر لیتے ہیں وہ ان کا, تاکہ آئیں پھر ہم اپنا انٹرویو کنٹینیو کر سکیں. تو فرسٹ آف آل سوری کہ یہ فیس ایشو کرنا پڑا ہے آپ لوگوں کو, لیکن ہم ٹرائی کرتے ہیں اس کو ریزولو کرنے کی. جی یہ دیکھیں آ چکے ہیں شادیب بھائی. ہیلو. جی سوری, میرا جو ہے نیٹ کا تھوڑا سا ایشو چل رہا ہے, تو اسی وجہ سے میرا بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. جی جی مسئلہ نہیں ہے کوئی. میں لاسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں. جی آپ کے ویورز کو جو ہے میرا یہ ایک ہی ایڈوائس ہوتی ہے جو میں سب کو دیتا ہوں. اچھا اگر آپ کو جو ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکسیزفل لائف جینی ہے, تو میں ایک نسخہ بتانے جا رہا ہوں
سکسیزفل لائف جینے کے لیے، اگر آپ کو سکسیزفل بننا ہے تو سکسیزفل لائف جینے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنا جو ہے اللہ سے کانٹیکٹ بنانا ہوگا۔ اچھا، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ اللہ سے تو ہمارا آلریڈی کانٹیکٹ ہے۔ اچھا، میں جو جس کانٹیکٹ کی بات کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور بہت زیادہ لوگ اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ سے رابطے میں ہیں، اللہ سے ہم باتیں کرتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ سے بات کیسے کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، قرآن شریف پڑھتا ہوں۔ یہ تو ہے، یہ تو آپ کو کرنا ہی ہے، تو آپ کے اوپر فرض کیا ہوا ہے نا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں، ساری چیزیں آپ نے کر دی، نماز بھی پڑھ لی، فرض بھی پڑھ لیے، یہ آپ نے جو ہے قرآن بھی پڑھ لیا، آپ نے صدقہ بھی دے دیا، آپ نے روزے بھی رکھ لیا، آپ نے سب کر لیا۔ اچھا، میری صرف یہ ایک ہی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے سکسیزفل لائف جینی ہے دنیا کے اندر تو میری یہ ریکویسٹ ایکسیپٹ کریے گا، اور آپ کو اس کے اندر اپنے لائف کے اندر اسی دن سے آپ کو چینجز نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اچھا، آپ جب رات کو سوتے ہیں تو صرف 5 منٹ جب آپ بالکل لیٹ جائیں ریلیکس ہو کے، صرف 5 منٹ جو ہے نا آپ شروع میں اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ اب اللہ تعالیٰ سے بات کیسے کرنی ہے؟ ایز اے فرینڈ، بالکل مطلب دوست، جیسے آپ کا بہت قریبی دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ جیسے دوست سے اپنی ہر بات شیئر کرتے ہیں کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا، آج یہ ہوا۔ جی بہت صحیح ایڈوائس دی آپ نے شاہزیب بھائی۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرویو وتھ شاہزیب مارکیٹنگ والا۔ امید ہے آپ لوگوں نے کچھ نیا سیکھا ہوگا اس انٹرویو سے۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرویو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔